اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم نے سورۃ البقرہ کا جو ترجمہ ہے وہ مکمل کر لیا اور آج سے ہمیں سورۃ آل عمران شروع کرنا ہے۔ تو سورۃ آل عمران میں کل ملا کے 20 رکوع ہے۔ یہ سورہ مبارک جو ہے بہت اہم اس لحاظ سے ہے کہ سورۃ البقرہ میں بنو اسرائیل یعنی یہودوں کا تذکرہ ہوا، اور اس میں جو ہے اس سورہ مبارک میں آل عمران میں نصارہ کے ساتھ تذکرہ ہوگا، ان کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ 9 ہجری میں نجران سے ایک جو ہے بہت بڑی جماعت آئی تھی، تو لگ بھگ اس میں 70-72 لوگ تھے کرسچنز کے، عیسائیوں کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرنے کے لیے، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ کافی دنوں تک پھر رہے مدینہ میں۔ تو ان کے ساتھ جو بحث ہوئی، جو مناظرہ ہوا، جو بات ان کے ساتھ ہوئی، تو ان کے جواب میں ان کے متعلق جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران نازل کی۔ تو انہی اوقات میں لگ بھگ مفسرین بیان کرتے کہ پہلے اس کے لگ بھگ 18 رکوع جو ہے یا 8 رکوع کہ 12 رکوع اسی کے متعلق، کیونکہ کل ملا کے جو ہے 20 ہی رکوع ہے، تو لگ بھگ 8 سے 12 رکوع جو ہے وہ صرف انہی کے متعلق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے، جاودہ ہے، اور ہر کسی چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، یقیناً ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یہ کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے آ چکا ہے، وانزل التوراۃ والانجیل، اور میں نے ہی نازل کیا ہے کس کو؟ تورات کو بھی اور انجیل کو بھی، من قبل ھدی للناس، جو اس سے پہلے یعنی قرآن کے آنے سے پہلے تورات اور انجیل کیا تھا؟ ہدایت تھا لوگوں کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور میں نے ہی نازل کیا ہے فرقان، فرقان کا مطلب ایسی نشانیاں جس سے حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہوگا، واللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے اور جو ہے سزا دینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کے سامنے جو ہے کوئی شے مخفی نہیں ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں، یعنی زمینوں اور آسمانوں میں کوئی بھی شے جو ہے وہ اس سے چھپی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تو وہ ذات ہے جو تم کو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہے ویسے تمہیں بناتی ہے، یا اسی کی ذات ہے جو تمہیں کہاں بناتی ہے؟ ماں کے پیٹ میں بھی شکل و صورت سب کچھ معاملہ تمہارا طاہر و بھی کرتا ہے۔ لا الہ الا ہوا، پس اس ذات کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، العزیز الحکیم، یہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اسی نے آپ کی طرف نازل کیا یہ قرآن مقدس، اور اس میں جو ہے آیات ہے جو واضح ہے، محکم آیات ہے، جس میں واضح کلام کیا گیا ہے، اس میں کوئی دوسرا معنی نہیں نکل سکتا، ڈائریکٹ احکامات ہے۔ ہن ام الکتاب، وہ ہے اصلی کتاب، یعنی وہ ہے اصلی جو قرآن کے معنی ہے، جو قرآن کا مقصد ہے، وہ ہے اصلی قرآن کا جو اصل ہدف ہے وہ ہے وہی آیات، آیت محکمات۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیات ہے اس میں جو متشابہات، متشابہات ان کو بولتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی نکلے، یا جن کے معنی پوری طرح سے واضح نہ ہو، جیسے جنت کا معاملہ ہے، جنت پوری طرح واضح نہیں ہے کیونکہ غیب کا مسئلہ ہے، پر کل ہی ہم نے پڑھا وسیع کرسی، اللہ کی کرسی، ٹھیک ہے، کرسی کیا ہے؟ غیب کا مسئلہ ہے، اس کی کیفیت آپ بیان نہیں کر سکتے۔ تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بہت ہی عمدہ بات کی ہے، اس نے کہا کہ پورا کا پورا قرآن جو ہے محکم ہی ہے، پورا قرآن محکم ہی ہے، لیکن اس میں جو متشابہات آیتیں ہیں، یعنی جن کے معنی واضح نہیں ہے، ان کا معنی واضح ہو جاتا ہے محکم آیاتوں سے، یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ اپنا عقیدہ اخذ کرتا ہے محکم آیات سے، اور اس عقیدے کی بنیاد پہ متشابہات کا معنی اپنے لیے تصور کرتا ہے اور اس پہ ایمان لاتا ہے۔ کس پہ؟ محکم کی بنیاد پہ متشابہات پہ ایمان لاتا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تعلق ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس جن کے دلوں میں کجروی ہے، ٹیڑھا پن ہے، بیماری ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ،
بس وہ کیا کرتے ہیں، ایسے فتنہ پرور لوگ کیا کرتے ہیں، وہ انہی متشابہات آیات کو اٹھاتے ہیں اور لوگوں میں قصے کہانیاں بیان کرنے شروع کرتے ہیں، چٹکلے بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں، تاکہ جو ہے لوگوں میں فساد مچائے، لوگوں میں فتنہ برپاد کرے اور ان کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی تعویل سے مراد وہ معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کی مراد نہیں ہے، اس کو تعویل بولتے ہیں۔ تعویل کس چیز کو بولتے ہیں؟ وہ معنی بیان کرنا جو اللہ کی مراد نہ ہو، کچھ اور ہی بیان کرنا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل، اس کے اصلی معنی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اب مفسرین کا یہاں پہ کلام ہے کہ یہ اسی کے ساتھ جڑا ہے کہ راسخون فی العلم جو ہے ان کو بھی اس کی تعویل پتہ ہوتا ہے، ان کو بھی معنی پتہ ہوتا ہے۔ جو علم میں مضبوط ہوں گے، جو اللہ کے سچے عالم ہوں گے، جو علماء حق ہوں گے، ان کو بھی متشابہات پہ کوئی شک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ان کو بھی متشابہات کا معنی جو ہے ایمان کی حرارت سے واضح ہو جاتا ہے۔ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق کہ ہم ایمان لائے اس چیز پہ، یہ سارا محکم بھی متشابہات کی کہاں سے ہے؟ ہمارے رب کی طرف سے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت قبول نہیں کرتے مگر وہ جو عقل والے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عقل والے کون لوگ ہیں؟ علم والے کون لوگ ہیں؟ جو یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن مت کر، ہمارے دلوں کو مت بدل دے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دیا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں عطا کر اپنی طرف سے کیا رحمت، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی فیاض ہے، دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا وعدہ سچا کرتا ہے، پورا کرتا ہے، مکمل، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، انہیں کوئی نفع نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کے اولاد، ان کا مال، ٹھیک ہے، من اللہ شیئا، اللہ کے نزدیک، یعنی وہ اپنی اولاد کو چاہتے ہیں وہ استعمال کرے رب کے سامنے، وہ چاہیں گے کہ ہم مال فدیہ دے اللہ کے سامنے، لیکن اگر انہوں نے کفر کیا ہے نہ تو ان کے اولاد ہی فائدہ دیں گے نہ ان کا مال ہی فائدہ دے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہ کیا ہوں گے؟ وہ آگ کا ایندھن ہوں گے، جو جہنم پر تپائی جائے گی اس کا ایندھن یہی ہوں گے، انہی سے شروعات کی جائے گی آگ، جس سے آگ جلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لکڑی سے جیسے آگ جلائی جاتی ہے، پیٹرول سے جیسے جلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، گاڑی کا ایندھن کیا ہوتا ہے؟ پیٹرول، ٹھیک ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ واقع ہوا فرعون کا اور جو اس سے پہلے کافر لوگ گزرے ان کا، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، واللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، آپ بتا دیجئے کہ ان کو جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، ستغلبون، یقیناً ہم تم پر غالب آ جائیں گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی ہم ہی تم پر غالب آ جائیں گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ، اور تمہیں ہانکا جائے گا، لے جایا جائے گا کہاں؟ جہنم کی طرف، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ ہے بہت ہی برا ٹھکانہ۔ قد كان لكم آیتوں فی فئتین التقتا، یقیناً تمہارے لیے نصیحت ہے ان دو جماعتوں کے متعلق جو آمنے سامنے آ گئی تھی لڑنے کے لیے۔ یہ ہے جنگ بدر کا واقعہ، جب یہاں سے مسلمانوں کی جماعت کل 313 کھڑی تھی اور وہاں سے 1000 کی فوج کھڑی تھی، اور رب ذوالجلال بیان کرتا ہے ان دو جماعتوں میں جو ہے تمہارے لیے نصیحت ہے۔ فئتون تقاتل فی سبیل اللہ، اس میں سے ایک جماعت کیا تھی؟ وہ لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت کیا تھی؟ کافر تھی۔
یرونہم مثلیہم رعی العین، وہ ان کو دیکھ رہی تھی ڈبل، دگنا دیکھ رہی تھی، ٹھیک ہے، ان کو مسلمان دگنے دکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، جس سے ان پہ لرزہ طاری ہو، ٹھیک ہے، ان کو مسلمان دگنے دکھ رہے تھے تو ان پہ لرزہ طاری ہو۔ واللہ یعید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے جسے چاہے اسے مدد بھیجتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے اس میں بہت نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، اپنے بندوں کی کیسی مدد کرتا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، بہت ہی اہم آیت ہے، لوگوں کے لیے جو ہے مزین کی کر دی گئی ہے، لذت والی، حسن و جمیل، خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ چاہت، کس چیز کی چاہت؟ من النساء، خواتین کی چاہت، عورتوں کی چاہت، لڑکیوں کے پیچھے لگنا، عورتوں کے پیچھے لگنا، ان کے ساتھ شادیاں کرنا، نکاح کرنا، ٹھیک ہے، بیویوں کے ساتھ کھیلنا، یہ سارا تمہارے لیے بہت مزیدار بنا دیا گیا ہے۔ والبنین، اور بچے رکھنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، زیادہ بچے جو ہے اپنے لیے رکھنا، پھر ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، بہت ہی مزین کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ والقناطیر المقنطر من الذهب والفضة، اور ڈیر جو ہوں گے سونے کے اور چاندی کے، وہ تمہارے لیے بہت ہی بنا دیے گئے ہیں، للچانے والے، خوبصورت مزین کر دیے گئے ہیں۔ والخیل المسومۃ، اور وہ گھوڑے جن پہ نشان لگے ہوئے، یعنی آپ کے پاس عمدہ گھوڑے ہیں، آپ ان کو پھر جو ہے نشان لگا دیتے ہیں تاکہ یہ الگ ہو جائے باقی گھوڑوں سے۔ تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں تمہارے لیے خوبصورت بنا دی گئی تمہاری بڑی بڑی گاڑیاں، ٹھیک ہے، اس وقت سفر کے لیے لگتے تھے گھوڑے، جنگ کے لیے لگتے تھے گھوڑے، تو اس وقت ہم کہہ سکتے تھے تمہارے لیے مزین کیا ہے؟ گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل جو ہے لوگ گھوڑے نہیں پالتے۔ والانعام والحرث، زمین جائیداد تو ہر کسی کو آج بھی محبوب ہے، اور جو ہے گائے بکریاں، کھیتی باڑی آج بھی لوگوں کو محبوب ہے۔ رب کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کے فائدے کی چیزیں ہیں، اس سے آپ دنیا حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں فائدے اٹھانے کی ساری چیزیں۔ واللہ عندہ حسن المعاب، اصل چیز جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ قل، آپ بتا دیجئے، اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں اب تمہیں خبر دوں جو اس ساری چیزوں سے بہتر ہے، جو عورتوں سے بہتر ہے، جو خواتین سے بہتر ہے، جو عمدہ چیزوں سے بہتر ہے، جو سونے سے بہتر ہے، جو چاندی سے بہتر ہے، جو تمہارے بچوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، جو تمہارے زمین، زراعت، پراپرٹیز، گھر، مکان، ہر کسی شے سے بہتر ہے، کیا میں اب تمہیں اس کی خبر دوں؟ وہ کیا ہے؟ للذین تقوا عند ربہم، وہ ہے وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اپنے رب کے پاس۔ ان ساری چیزوں سے سب سے افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ جناتوں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں جو ہے باغات ہوں گے ان کے لیے جن میں نہریں بہ رہی ہیں۔ وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، ان میں جوڑے ہوں گے ان کے لیے جو پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اس میں جو ہے ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، یعنی عورتوں کے لیے خاوند اور مردوں کے لیے خواتین۔ اور سب سے بڑی عظمت والی چیز وہاں پہ کیا ہوگا؟ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ خوش ہوگا تم سے اور ہم سے۔ واللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ الذین یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب یقیناً ہم نے ایمان لایا، فاغفر لنا، پس ہماری مغفرت فرما، ذنوبنا، ہماری خطاؤں۔ ایک تو تقوی والے ہیں، ٹھیک ہے، تقوی والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ہر کسی معاملے میں، جنہیں اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اپنی رضا رکھی، میں نے تمہارے لیے جنت بنائی، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ پھر بھی عاجز اور انکسار، اپنے سر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، بولتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے۔
یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین، یہ ہے صبر کرنے والے، والصادقین اور سچے لوگ، والقانتین اور فرما بردار، والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور جب سب لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت یہ سحری کے وقت اٹھے ہوتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے، قدرت سے، جو اس نے پوری کائنات بنائی ہے ان سب سے اظہار گواہ کرتا ہے، کہ گواہی دیتا ہے ان ساری چیزوں سے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ والملائکہ اور ملائکہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والے لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق۔ اب جو شخص اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، کیا وہ عالم ہے؟ کیونکہ عالم کی پہچان رب نے کیا بیان کی؟ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ قائما بالقسط، وہ کس پہ ہوتا ہے؟ وہ انصاف پہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر کسی شے میں انصاف کرتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے سامنے تو مقبول دین، the only religion acceptable، جو اللہ کے سامنے acceptable religion ہے وہ کیا ہے؟ صرف اسلام۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اختلاف نہیں کیا جنہیں کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس حق آیا، لیکن کیوں؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، ضد، حسد اور بغض کی وجہ سے۔ کنٹینیوسلی ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ انسان کو جو ہے مخالفت کی وجہ، فتنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بغض اور حسد ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ قریب ان سے حساب لینا والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُوكَ، اب اگر یہ آپ سے پھر بھی لڑے، پھر بھی آپ سے تضاد کرے، پھر بھی آپ سے اختلاف کرے، فَقُلْ، آپ بتا دیجئے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہ ہم نے جو ہے اپنا سر جھکا دیا ہے اور جو میرے فالوورز انہوں نے اپنا سر جھکا دیا ایک اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں کس کے در پہ کھڑا ہوں؟ ایک اللہ، اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ کس کے در پہ کھڑے ہیں؟ ایک اللہ کے در پہ کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہے، صحابہ کے بعد تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اور اس کے بعد علماء ہے، علماء حق ہے، اور اولیاء اعظام ہے، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ہیں کس کے دروازے پہ کھڑے؟ کس کے دروازے کے محتاج؟ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے دروازے کے محتاج؟ تو جو محتاج ہوگا اس سے مانگا جائے گا، کہ اس سے مانگا جائے گا کہ جس کے دروازے پہ یہ سارے کھڑے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کیا کہا؟ اگر یہ آپ سے اب جہالت کرے، اگر آپ سے یہ پھر بھی بیوقوفی کرے، اگر یہ پھر بھی اختلاف کرے، فقل، آپ بتا دیجئے، اسلم، تو ہم نے تو اپنا سر جھکا لیا، اور جو میرے ساتھ، جو میرے پیچھے چلنے والے، جو میری اتباع کرنے والے، انہوں نے اپنا سر جھکا دیا، وجہ للہ، اپنا سر کس کے سامنے جھکا دیا؟ للہ، اللہ کے سامنے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان سے بتا دیجئے جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ کتاب کس کو دی؟ یہود اور نصارہ، انہیں بتا دیجئے، اور امیین کو بتا دیجئے۔ امیین کن کو بولا جاتا تھا؟ عربوں کو، ٹھیک ہے، جو عرب کے لوگ تھے، جو اہلی کتاب نہیں تھے۔ بار بار ہم کہتے آئے جو اہلی کتاب نہیں تھے، اہلی کتاب کے بغیر جو بھی لوگ تھے ان سب کو کیا بولتے تھے؟ امی بولتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب نے کیا کہا؟ امی کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہاں سے تھے؟ وہ اہلی کتاب میں سے نہیں تھے۔ تو آپ بتا دیجئے ان کو، اہلی کتاب کو بھی اور امیین کو بھی، اسلم تم، کیا تم بھی سر خم کرو گے اللہ کے سامنے؟ تم بھی سر جھکا دو گے؟
فَإِنْ أَسْلَمُوا، اب اگر وہ اپنا سر جھکا دے، اگر وہ اسلام قبول کر لے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر بھی اپنا منہ پھیر لیں گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا، آپ کے ذمے ہے دعوت دینا، ٹھیک ہے؟ آپ کی ذمہ کسی کو زبردستی، لا اکراہ فی الدین، جو ہم نے اس سے پہلے آیت پڑھی، ٹھیک ہے؟ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ آپ ان کو بتا دیجئے آپ اسلام قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اگر قبول نہیں کیا پھر مسئلہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ويقتلون النبيين، اور انبیاء کا جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا، بغیر حق، ناحق، جبکہ ان کو کوئی حق نہیں بنتا تھا ان کو شہید کرنے کا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور جو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں کن کو؟ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ان کو جو ان کو انصاف کی دعوت دیتے ہیں، جو حق بولتے ہیں، جو سچائی لوگوں کے سامنے بولتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اس کو اس کے قتل کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ فَبَشِّرْهُمْ، بس انہیں خوشخبری سنائیے، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی۔ یہ خوشخبری ہوئی، یہ خوشخبری ہوئی، تو یہاں طنز ہوا، یہ وعید ہوئی، یعنی یہاں طنز ہوا، یعنی کہ آپ بشارت ہو تمہیں، اگر تمہارا معاملہ یہ ہے پھر تو تمہیں خوشخبری ہو جہنم کی۔ یہ سارا بحث عمومی چل رہا ہے، قرآن کا تذکرہ صرف کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے آپ نے دیکھنا یہ مجھے ایک بیان کا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن، ہاں قرآن ایسے پڑھو کہ آپ کو کہا جائے، اوورآل میں یہ انہی کا تذکرہ ہے۔ ہم کیونکہ ہم جو ہے نا تفصیلاً اس کی تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں، ادروائز بیچ بیچ میں جو اس میں نکات آ رہے ہیں جو ان کو بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس نے جو تمہارے ماں کے پیٹوں میں تمہیں پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کہاں بنے؟ تو جب ان کو اپنی ماں کی پیٹ میں ہی اللہ نے تخلیق کیا پھر وہ خدا کہاں سے ہوا؟ اگر وہ حی القیوم نہیں ہے، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام حی ہے نہ ہی قیوم ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ خدا کہاں سے ہوا؟ سمجھا رہی بات؟ تو اگر ایسے تفسیر کرنے بیٹھ گئی تو پھر تو ٹائم لگے گا نا۔ ہم تو صرف ترجمے کی طرف آ رہے ہیں، ہمیں ترجمے کے حساب سے جس نے، اسی لیے تو احسن البیان دیا آپ لوگوں کو۔ آپ اس کو گھر میں پڑھ لیں، آپ کو تفسیر مل جائے گی، شارٹ ہی ملے گی، سارے جو بھی آپ کے ذہن میں خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ پس جو کیا کرتے ہیں ان کو قتل کر، ان کو خوشخبری سنا دیجئے کسی عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال تمام اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لهم من ناصرین، پس ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے غور و فکر کیا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب دی گئی، کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، ٹھیک ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، کہ چلو اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ آج بھی دیکھو جب کسی جگہ مناظرہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جن غیر اللہ کو تم نے معبود بنایا ہے، چلو اس کے متعلق قرآن سے راستہ ڈھونڈتے، قرآن پہ بحث کرتے، تو کیا بولتے ہیں؟ نہیں جی، نہیں جی، ہم اس کا نہیں، ہمارے مولوی صاحب کی سنیں گے، فلانی بابا صاحب کی سنیں گے، اللہ کی نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے؟ ثم يتولى فريق منهم، ان میں سے جو ہے ایک بہت بڑی جماعت جو ہے انکار کرتے، منہ پھیر لیتی، وهم معرضون، اور اعراض کرتے، اسے انکار کر دیتے۔ ذالک بانہم، کیونکہ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ یاد رکھو جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے، جو ہمارے معاملات ہیں نا برابر، یہ ہمیں پڑھا جا رہا ہے، اس لیے آپ یہ مت سوچو کہ اس کو پڑھا جا رہا ہے، اس کو پڑھا جا رہا ہے، یہ سوچو کہ مجھے پڑھا جا رہا ہے۔ ذالک بانہم، کیونکہ ہمارا بھی یہی معاملہ ہو گیا، یہ اس وجہ سے ہے۔ قولوا لا تمسنا النار الا ایاما معدودات، کیونکہ یہ کہتے ہیں آگ تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی مگر کچھ دن، ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو کچھ ہی دن جائیں گے، پھر وہاں سے چھڑا لیے جائیں گے۔ وغرہم، اب رب بیان کرتا ہے، وغرہم، انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، فی دینہم، ان کے دین میں، ان کے دین نے ان کو کس میں ڈالا ہے؟
دھوکے میں ڈالا۔ کون سا دین ہے ان کا جس نے ان کو دھوکے میں ڈالا؟ کیا یہ اسلام ہے؟ نہیں، یہ نفس پرستی ہے۔ یہ جس نفس پرستی کے پیچھے چل رہے ہیں اس نفس پرستی نے ان کو کیا ڈالا ہے؟ دھوکے میں ڈالا ہے۔ اس دھوکے کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ جہنم تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارا تو اس دامن کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، ہمیں تو موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، ہمیں تو عزیر علیہ السلام چھڑا لیں گے، ہمیں تو غوث پاک چھڑا لیں گے، ہمیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے۔ وغرہم دین، انہیں جو ہے کیا ہے؟ دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین نے۔ ما کانوا یفترون، کیا من گڑت اور جھوٹی باتیں بناتے ہیں یہ۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، پس کیا حال ہوگا ان کا جب اللہ تعالیٰ ان کو اس دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ووفیت، اور مکمل دیا جائے گا بدلہ، کل نفس، ہر کسی شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا۔ سو ہر کسی شخص کو کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، اسے دوسرے کسی ولی کی عبادت میں حصہ نہیں ملے گا۔ ما کسب، جو ہر کسی شخص نے کمایا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ پورا پورا اس کا بدلہ دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، آپ فرما دیجئے اے ہمارے اللہ، تو ساری بادشاہتوں کا مالک ہے، جسے تو چاہے اسے تو بادشاہت عطا کرے گا۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جسے تو چاہے اسے بادشاہت چھین لے گا۔ یہ بادشاہت کسی کی رہنے والی نہیں ہے، یہ گداگری، یہ کرسی کسی کی رہنے والی نہیں ہے۔ جسے جب چاہے اللہ تعالیٰ تخت عطا کر دے اور جسے جب چاہے اس سے تخت چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے عزت عطا کر دے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، سارا کا سارا خیر اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ بے شک تو ہر کسی چیز پر قادر ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، جو زندے کو مردے میں سے نکالتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندے میں سے نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے، انڈا مردہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک جاگتا ہوا چوزا نکلتا ہے، اور ایک مرغی جاندار ہوتی ہے اور اس میں سے مردہ انڈا نکلتا ہے۔ ایک بیج جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، جب یہی بویا جاتا ہے تو اسے ایک زندہ پیڑ نکلتا ہے، اور پھر اس زندے پیڑ سے ایک دانہ بیج کا نکلتا ہے جو مردہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی مثال ہے مومن اور کافر کی۔ کافر مردہ ہے، اس کو جب اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا کرتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی ایک مسلمان، ایک مومن زندہ ہوتا ہے، اگر وہ کفر کا، شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے۔ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ، مومن ہرگز کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتے، ولی نہیں بناتا۔ مومنوں جو ہے وہ کافروں کو دوست نہیں بناتے۔ من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اب جو یہ عمل کرے گا، مسلمانوں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے یہ کہ تمہیں جان کا خطرہ ہو اور اپنی جان بچانے کے لیے تم کوئی سمجھوتا کرو، اور وہ زبانی ہوگا۔ ان کے شر سے بچنے کے لیے تم ایک زبانی کچھ ڈرامہ کرو گے تاکہ ان کے شر سے بچ جائے، ٹھیک ہے، اور دل میں نفرت برابر ہوگی کہ جو اللہ کا دشمن ہے میری اس کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے دلوں میں کسی چیز کو چھپاؤ گے یا اس کو ظاہر کرو گے، رب تو اس کو جانتا ہے۔
ٹھیک ہے، ہم نے اس سے پہلے ایک آیت پڑھی لاسٹ رکوع سورۃ البقرہ کا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، چاہے تم چھپاؤ گے چاہے ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، چاہے تم اپنے دلوں میں کسی چیز کو چھپاؤ، کفار کے ساتھ دوستی کو چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے جو بھی زمینوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یہ بہت وعید والی آیت ہے. جس دن ہر کوئی شخص دیکھ لے گا اپنے اعمال کو، اگر اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس کے سامنے وہ حاضر ہوں گے. وما عملت من سوء، اب جس نے کیے ہوں گے برے اعمال، جس نے گناہ کیے ہوں گے، تود، وہ تمنا کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش کہ ان گناہوں اور میرے درمیان ایک بہت لمبا فاصلہ ہو، کاش کہ یہ میرے سامنے نہ ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا، جو وہ دعائیں استفتاح پڑھتے ہیں جو نماز شروع کرتے ہیں نا، اس میں وہ ایک دعا پڑھتے ہیں، بہت عمدہ دعا ہے، صحیح بخاری کی، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان فاصلہ کر، ڈسٹنس کریٹ کر، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے تو نے ڈسٹنس کریٹ کی ہے مشرق، ایسٹ اور ویسٹ میں، جیسے تو نے ان کے درمیان دوری کی ہے ویسے ہی تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری بنا. یہ لمبی دعا ہے، فی الحال میں نے آپ کو اتنا حصہ سنا دیا، یاد ہو جائے تو بہتر ہے، نماز میں پڑھنا چاہیے کیونکہ بہت عمدہ دعا ہے. ہاں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. کنٹینیوسلی یہی الفاظ آئے دونوں آیتوں کے اختتام میں. وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ، لیکن اللہ نے ساتھ ہی کیا فرمایا، وہ تو رعوف ہے، ٹھیک ہے، مغفرت کرنے والا ہے اپنے بندوں کی. قل، دو آیتیں پڑھیں گے اس میں سے نئے رکوع میں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو. اس سے کیا ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اس کا کیا مسئلہ ہوگا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہو گیا، جو ان کے پیچھے چلا، اس کے گناہ رب معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر تم روگردانی کرو گے، اپنا منہ پھیر لو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو جو ہے پسند نہیں کرتا. یہاں دو ورڈز آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ایک آیا آپ کرو فَاتَّبِعُونِی، اتباع کرو، اور دوسرا لفظ آیا اطیعوا اللہ، اطاعت کرو. یہ دو لفظ، ٹھیک ہے، اتباع اور اطاعت، دو لفظ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اتباع اور اطاعت. ٹھیک ہے، اطاعت کہتے ہیں جو حکم انہوں نے کیا وہ کرنا، جس چیز سے انہوں نے روکا اس سے رک جانا، یہ اطاعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اطاعت ہوتی ہے فرما برداری، جو آپ کا بڑا آپ کو حکم کرتا ہے آپ وہ کام کرو، جس چیز سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ، یہ ہوتی ہے فرما برداری، اس کو بولتے ہیں اطاعت. ٹھیک ہے، اتباع ہوتی ہے کہ جو آپ کا لیڈر آپ کو نہ بولے لیکن آپ دیکھو کہ میرا لیڈر کچھ کر رہا ہے تو آپ اس کی اتباع میں وہ عمل کرو، اس کو بولتے ہیں اتباع، یعنی وہ اعمال کرنا جو اس نے آپ کو نہیں بولے کہ آپ کرو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا لوگوں کو کہ جیسے میں پہنتا ہوں ویسے آپ لباس پہنو،
لیکن مسلمانوں نے ان کی اتباع میں لباس ویسے پہننا شروع کر دیے جیسے ہمارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنتا ہے. انہوں نے جبے لگانا، وہ دستار لگانا ویسے شروع کر دیے جیسے، جبکہ انہوں نے نہیں کہا آپ لگاؤ. انہوں نے کھانا وہ کھانا شروع کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. ٹھیک ہے، وہ راستے سے چلتے ہیں تو رائٹ سائڈ چلتے ہیں، دائیں طرف سے چلتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلے دائیں طرف سے. وہ اپنے بال کٹوانے جاتے ہیں تو نائی کو بولتے ہیں جی دائیں طرف سے شروع کرو. کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سے کاٹے. ٹھیک ہے، وہ جھاڑو لے کے اپنے گھر کی صفائی کبھی کر دیتے، اسے بولتے ہیں جی تمہاری بیوی ہے وہ صفائی کر دے گی، آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ بولتا ہے نہیں میرا نبی تو اپنے گھر کی صفائی کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی کروں. یہ ہے اتباع. ٹھیک ہے، ہر معاملے میں دیکھنا کہ میرا حبیب کیا کرتا ہے، بس اس کے پیچھے لگ جانا، اس کو بولتے ہیں اتباع. اطاعت کس کو بولتے ہیں؟ جو وہ کہے وہ کرو، جسے رکنے کے لیے کہے اسے رک جاؤ، یہ اطاعت ہوگی. اتباع ہوگی جو وہ کرتا ہے وہ کرو. تہجد ہم پہ فرض ہے نہیں، پھر تہجد کے لیے مومنین کیوں اٹھتے ہیں؟ اپنے نبی کی محبت میں اٹھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مسند لکھی، میں نے ایک بھی حدیث نہیں لکھی مگر پہلے میں نے اس پہ عمل کیا. جو بھی حدیث میں نے مسند میں لکھی ہے میں نے اس پہ ضرور ایک بار عمل کیا ہے. یعنی جب میں نے حدیث میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پچھلے لگوائے تو خون نکلواتے ہیں، میں نے بھی زندگی میں ایک بار لگوایا. سنت کی اتباع، یعنی جو حدیث وہاں درج تھی میں نے زندگی میں ایک بار جو ہے وہ اس پہ عمل کیا.